السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ روم، آیات 1 تا 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ مغلوب ہو گئے رومی قریب ترین سرزمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد ہی غالب ہو جائیں گے چند سالوں میں۔ اللہ ہی کا ہے سارا اختیار، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن ہوگا جب کہ خوش ہوں گے اہل ایمان۔ اللہ کی مدد پر مدد دیتا ہے وہ جس کو چاہے، اور وہ ہے زبردست اور نہایت مہربان۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، کبھی نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کے، مگر اکثر انسان نہیں جانتے۔ جانتے ہیں لوگ صرف ظاہری پہلو دنیاوی زندگی کا، اور وہ آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں۔ کیا نہیں غور و فکر کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں کہ نہیں پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، مگر برحق اور ایک وقت مقرر کے لیے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اکثر انسان اپنے رب کے حضور پیشی کے منکر ہیں۔ کیا نہیں چلے پھرے ہیں یہ زمین میں کہ دیکھتے کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے وہ تھے کہیں زیادہ ان سے طاقت میں، اور کھیتی باڑی کی تھی انہوں نے زمین میں، اور آباد کیا تھا زمین کو کہیں زیادہ اس سے جتنا آباد کیا ہے انہوں نے اسے۔ اور آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر، سنا تھا اللہ ایسا کہ ظلم کرتا ان پر، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائیاں کی تھیں بہت برا، اس وجہ سے کہ جھٹلایا تھا انہوں نے اللہ کی آیات کو اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ ہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہی اعادہ کرے گا اس کا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن برپا ہوگی قیامت، مایوس ہو جائیں گے مجرم، اور نہ ہوگا ان کے لیے ان کے شرکاء میں سے کوئی سفارشی، بلکہ ہو جائیں گے وہ اپنے شریکوں کے منکر۔ اور جس دن برپا ہوگی قیامت، اس دن بٹ جائیں گے لوگ فرقوں میں۔ سو جو لوگ ایمان لائے ہیں اور کیے انہوں نے اچھے عمل، سو وہ ایک باغ میں ہوں گے خوش و خرم۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو اور آخرت کی پیشی کو، سو یہ لوگ عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ سو پاکی بیان کرتے رہو اللہ کی بوقت شام اور جب تم صبح کرتے ہو، اور اسی کے لیے ہے حمد آسمانوں میں اور زمین میں، اور سپہر کو اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ نکالتا ہے وہ زندہ کو مردہ میں سے، اور نکالتا ہے وہی مردہ کو زندہ میں سے، اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ بھی کہ پیدا فرمایا اس نے تمہیں مٹی سے، پھر یکایک تم بشر بن کر پھیلتے جا رہے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ بھی کہ پیدا کی اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کے پاس، اور پیدا کر دی اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا فرمانا آسمانوں کا اور زمین کا، اور مختلف ہونا تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا، بلا شبہ اس میں بھی نشانیاں ہیں عالموں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات اور دن میں، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل کو۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دکھلاتا ہے تم کو بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور برساتا ہے آسمان سے پانی، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعہ سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ بے شک اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ بھی کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے،
پھر جوں ہی بلائے گا وہ تم کو ایک ہی دفعہ زمین سے تو فوراً ہی تم نکل پڑو گے۔ اور اسی کا مملوک ہے جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، سب اسی کے مطیع فرمان بھی ہیں۔ اور وہی ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر اعادہ کرے گا وہی اس کا، اور جبکہ یہ بہت آسان ہے اس کے لیے۔ اور اسی کی شان سب سے بلند ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری اپنی ہی۔ کیا ہیں تمہارے لیے تمہارے غلاموں میں سے کچھ ایسے جو ہوں شریک اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، پھر تم اور وہ اس میں برابر ہو گئے ہو؟ ڈرتے ہو تم ان سے جیسے ڈرتے ہو تم اپنے جیسوں سے۔ اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، بلکہ پیروی کر رہے ہیں یہ لوگ جو ظالم ہیں اپنی خواہشات نفس کی بغیر علم کے۔ سو کون ہدایت دے اس کو جسے گمراہ کر دیا ہو اللہ نے، اور نہیں ہو سکتا ان کا کوئی مددگار بھی۔ سو سیدھا رکھو تم اپنا رخ دین اسلام کی سمت یکسو ہو کر، جو اللہ کا دین فطرت ہے جس پر پیدا فرمایا ہے اس نے انسانوں کو۔ نہیں بدلی جا سکتی اللہ کی بنائی ہوئی ساخت، یہی ہے دین راست اور درست، لیکن بہت سے انسان نہیں جانتے۔ رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف اور اسی سے ڈرو، اور قائم کرو نماز، اور نہ ہو جانا تم مشرکوں میں سے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے پھوٹ ڈال دی اپنے دین میں اور بٹ گئے فرقوں میں، ہر فرقہ اس پر جو ان کے پاس ہے مگن ہے۔ اور جب پہنچتی ہے انسانوں کو کوئی تکلیف تو پکارتے ہیں اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، پھر جب وہ چکھاتا ہے انہیں مزہ اپنی رحمت کا تو یکایک کچھ لوگ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ناشکری کریں وہ ان کی جو ہم نے عطا فرمائی تھی انہیں۔ اچھا تم مزے لوٹ لو، ان قریب پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا نازل کی ہے ہم نے ان پر کوئی سند جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی جو یہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اور جب چکھاتے ہیں ہم مزہ انسانوں کو رحمت کا تو اترا جاتے ہیں اس پر، اور اگر آتی ہے ان پر کوئی مصیبت بسبب ان کی کرتوتوں کے تو یکایک وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھتے یہ کہ اللہ کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے؟ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ سو دو رشتہ داروں کو ان کا حق، اور مسکین کو اور مسافر کو، اور طریقہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں خوشنودی اللہ کی۔ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں خوشنودی اللہ کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو لین دین کرتے ہو تم کسی قسم کے سود کا تاکہ اضافہ ہو لوگوں کے مالوں میں، تو نہیں اضافہ ہوتا اللہ کے نزدیک، اور جو دیتے ہو تم کسی قسم کی زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے خوشنودی اللہ کی، سو ایسے ہی لوگ ہیں بڑھانے والے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو۔ کیا کوئی ہے تمہارے شرکا میں سے ایسا جو کرتا ہو ان کاموں میں سے کچھ بھی؟ پاک ہے اس کی ذات اور بلند و برتر ہر اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ برپا ہو گیا ہے فساد خشکی اور تری میں بسبب اس کے جو کماتے ہیں ہاتھ انسانوں کے، تاکہ مزہ چکھائیں انہیں ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ کہہ دو چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو گزر گئے تم سے پہلے، تھے اکثر ان میں سے مشرک۔ سو سیدھا رکھو مضبوطی کے ساتھ اپنا رخ اس دین کی طرف جو راست ہے اور درست ہے، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ نہیں ہے اس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے۔ اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے، جس نے کفر کیا ہوگا اسی پر وبال ہوگا اس کے کفر کا، اور جو کرتے ہیں نیک عمل تو ایسے لوگ اپنے لیے ہی نفع کا سامان کر رہے ہیں، تاکہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے جنہوں نے نیک عمل اپنے فضل سے، بے شک وہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر، اور تاکہ چکھائے تم کو مزہ اپنی رحمت کا، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے،
اور تاکہ تلاش کرو تم اس کا فضل اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اور یقیناً بھیجے ہم نے تم سے پہلے رسول ان کی قوموں کی طرف، سو لے کر آئے وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں، پھر سزا دی ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، اور ہے ہم پر حق مدد کرنا مومنوں کی۔ اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، سو وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، پھر وہ پھیلا دیتا ہے ان کو آسمان میں جس طرح چاہے، اور تقسیم کر دیتا ہے ان کو ٹکڑوں میں، پھر تو دیکھتا ہے بارش کے قطروں کو کہ نکلتے ہیں وہ اس میں سے، پھر جب برساتا ہے وہ اس کو جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، تو یکایک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ تھے وہ اس سے پہلے کہ برسائی جائے بارش ان پر بالکل مایوس۔ سو دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کو کہ کس طرح زندہ کرتا ہے اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ یقیناً یہ ہستی ضرور زندہ کرے گی مردوں کو، اور وہ تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور اگر کہیں بھیجتے ہم کوئی ایسی ہوا کہ دیکھتے وہ کھیتی کو کہ زرد پڑ گئی ہے، تو ضرور وہ اس کے بعد بھی کفر ہی کرتے رہتے۔ بس تم ہرگز نہیں سنا سکتے مردوں کو، اور نہ سنا سکتے ہو بہروں کو اپنی پکار جب وہ چلے جا رہے ہوں پیٹھ پھیر کر، اور نہیں ہو تم راہ راست دکھانے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر، نہیں سنا سکتے ہو تم مگر انہی کو جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، پھر وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو ناتواں، پھر بخشی کمزوری کے بعد قوت، پھر کر دیا اس نے قوت کے بعد کمزور اور بوڑھا۔ پیدا فرماتا ہے وہ جو چاہے، اور وہ ہے ہر بات کا سننے والا، اور وہ ہے ہر بات کا جاننے والا، ہر چیز پر قادر۔ اور جس دن برپا ہوگی قیامت تو قسم کھا کر کہیں گے مجرم کہ نہیں رہے وہ مگر ایک ساتھ، اسی طرح وہ دھوکہ کھاتے رہے۔ اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں عطا کیا گیا ہے علم اور ایمان، بے شک رہے ہو تم نوشتہ الہی کے مطابق روز حشر تک، بس یہی ہے روز حشر لیکن تم جانتے نہ تھے۔ سو یہ وہ دن ہے کہ نہیں فائدہ پہنچائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کی معذرت، اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اور بے شک بیان کی ہیں ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، اور اگر لاؤ تم ان کے سامنے کوئی نشانی تو ضرور کہیں گے کافر لوگ کہ نہیں ہو تم مگر جھوٹے۔ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ دلوں پر ان لوگوں کے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ بس صبر کرو، یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے، اور نہ ہلکا پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔